ویلکم بیک ناظرین. ہم بات تو کر رہے ہیں روٹینز کی اور رول فارمنگ کی، تاکہ بچپن سے ہم اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں اور ایسے طریقے سے ان کی تربیت کریں کہ اس نشے جیسی چیز سے بچ سکیں. لیکن بار بار ہمارے ذہن میں پھر وہی سوال آتا ہے کہ یہ نشہ ہے کیا اور اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں. تو تھوڑے سے ریمائنڈر کے لیے ہم نے ڈاکٹر صداقت علی ویلنگ ویز میں جو سائیکائٹرسٹ ہیں اور ایڈکشن کے ایکسپرٹ ہیں ان سے یہ سوالات کیے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بار بار یہ بھی دہرائی کرتے رہیں کہ ہم نے اس خمر سے، اس نشے سے، اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ڈرگ ایڈکشن سے مراد یہ ہے کہ اپنے موڈ اور مزاج کو بدلنے کے لیے اگر ہم کوئی کیمیکل لیتے ہیں یا کوئی ڈرگ لیتے ہیں اور اس کے بغیر پھر ہم رہ نہیں سکتے، اور جب ہم وہ ڈرگ نہیں لیتے تو ہمیں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں جنہیں علامات پسپائی کہا جاتا ہے. ایسی صورتحال کو ڈرگ ایڈکشن کہتے ہیں. جی. اور ڈرگ ایڈکشن آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ زمانے میں بہت تیزی آ گئی ہے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کے ساتھ لوگوں کو ایک دن میں، بعض اوقات ایک ہفتے یا ایک مہینے کے معاملات کو نپٹانا ہوتا ہے، جس سے کہ موڈ اور مزاج میں واضح طور پر خرابی آتی ہے. پھر نیند کو لوگ اہمیت نہیں دیتے اور ایسی بہت سی سرگرمیوں میں رہتے ہیں جس سے آپس میں لڑائی جھگڑا فساد. تو ان سب چیزوں سے مل کے انسان کے موڈ میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو درست کرنے کے لیے لوگ کچھ ڈرگز لیتے ہیں. اور ڈرگز میں کچھ سینٹرل نروس سسٹم کو ڈپریس کرنے والی ڈرگز ہوتی ہیں، یعنی ٹرینکلائزرز ہوتے ہیں. اور بینزوڈائزپین کے نام پہ 30-40 ٹرینکلائزرز ہیں، اور یہ بالکل الکوہل کی طرح ہوتے ہیں. الکوہل بھی ایک ڈرگ ہے. اسی طرح پھر سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولیٹ کرنے کے لیے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، کچھ ڈرگز ہوتی ہیں، جیسے کہ چائے، کافی، ریٹالن، میتھیمفیٹامین اور کرسٹل میتھ اور کوکین. یہ سارا رینج ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کو تحریک دیتا ہے. پھر نارکوٹکس ہیں. سب لوگ جانتے ہیں کہ جو افیون سے بننے والے نارکوٹکس ہیں، وہ اس کے علاوہ ہمارے پاس سنتھیٹک نارکوٹکس بھی ہیں جو ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج کے استعمال میں ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس کو ایڈکشن کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور چوتھے جو کیمیکلز ہیں وہ مائنڈ بینڈرز ہیں، یعنی جو ذہنی کیفیات کو یکسر بدل کے رکھ دیتے ہیں. جیسے چرس ہے تو وہ ایک بہت عام نشہ ہے جو کہ گیٹ وے ڈرگ بھی ہے، تو یہ مائنڈ بینڈر ہے. LSD مائنڈ بینڈر ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے نشے ہیں جو انسان کی ذہنی پرسیپشن کو بدل دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ کا کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ بہت سی اقسام کی ڈرگز ہیں. لوگ اپنی ضرورت کے مطابق ان کو مکس اینڈ میچ بھی کرتے رہتے ہیں، اور سب نہیں لیکن بہت سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ایڈکشن کا شکار ہو کے بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگوں میں تباہی ذرا کم اور کچھ لوگوں میں تباہی بے انتہا زیادہ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب ہم ڈرگ ابیوز کی بات کرتے ہیں تو وہ کب اور کیسے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا یہ پروگریس کیسے کرتی ہے؟ عام طور پر لوگ نشہ شروع کرتے ہیں دوست احباب کی دعوت پر، اچھا. کیونکہ دوستوں کو ویسے بھی انکار کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر تقریبات میں، شادی بیاہ اور مہندی پہ، اور ایئر ٹریول کے دوران، ہوٹل میں چیک ان کرتے ہوئے، یونیورسٹیوں میں یہ عام رواج پایا جاتا ہے. اور لوگ دیکھا دیکھی اور مواقع پہ بھی، اور خوشی اور غمی دونوں صورتوں میں ڈرگز کا استعمال کبھی کبھی شروع کرتے ہیں. اور پھر یہ استعمال ان کا ریگولر شکل اختیار کر جاتا ہے. اور اگر ان کے جسم میں ایک خرابی پیدا ہو جائے، یعنی میٹابولک نیچر کی، تو پھر یہ بے انتہا نشہ استعمال کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو نشے سے جو پہلے مزہ ملتا تھا وہ ملنا ختم ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ تھوڑی کوفت ہوتی ہے اور کچھ ان کی طبیعت میں خرابیاں ہوتی ہیں، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر وہ اور زیادہ نشے کا استعمال کرنے لگتے ہیں. یہ صورتحال ہے جس کو ہم بہت تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور عام طور پر پہلے لوگوں کا جو آغاز ہوتا ہے نشہ کرنے کا، وہ سگریٹ سے یا پھر چرس سے ہوتا ہے، اور یہ گیٹ وے ڈرگز کہا جاتا ہے. الکوہل بھی ایک گیٹ وے ڈرگ ہے، اور دنیا میں اس بارے میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے. پھر ایک دفعہ جب لوگ نشے کی دنیا میں آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو پھر کوئی حد نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب انسان ایک ڈرگ لیتا ہے تو کیا اس کے دماغ میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے؟
جب کوئی بندہ ڈرگز استعمال کرنی شروع کرتا ہے تو آپ سمجھیں کہ کچھ قدرتی کیمیکلز ہوتے ہیں، اور جو ڈرگز ہوتی ہیں یہ بیروپیہ کیمیکلز ہیں، یعنی قدرتی کیمیکلز جو اچھے مقاصد کے لیے انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں، تو باہر سے کچھ ایسے کیمیکل جسم میں انسان بھیجنا شروع کر دیتا ہے جو شکل و صورت میں قدرتی کیمیکلز کے جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اثر یکسر مختلف ہوتا ہے۔ جیسے انسان کے دماغ میں ایک کیمیکل ہے جسے ایڈینوسین کہتے ہیں، جو انسان کو نیند کی طرف مائل کرتا ہے اور آرام کرنے کے لیے اکساتا ہے، لیکن کیفین اس کے مقابلے میں ایک ایسا کیمیکل ہے جس کی شکل و صورت تو ایڈینوسین سے ملتی ہے، لیکن اس کا اثر الٹا ہوتا ہے، اور جب لوگ کیفین لیتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ انہیں نیند نہیں آئی ہوئی اور انہیں آرام کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح تمام کیمیکل جو جسم میں بھیجے جاتے ہیں موڈ اور مزاج کو بدلنے کے لیے، وہ ہمارے قدرتی کیمیکل سے کافی مماثلت رکھتے ہیں کیمیکل نیچر اور شکل و صورت کے لحاظ سے، لیکن ان کا اثر جو ہے وہ الٹا ہوتا ہے۔ اس سے یوں سمجھے کہ ہمارے جسم میں ایک عجیب کنفیوژن سا پھیل جاتا ہے، ہمارا دماغ ایک طرح سے ہائی جیک ہو جاتا ہے، یعنی ڈرگز کے ہاتھوں یہ اغوا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ عقل و فہم سے دور صرف وہی کچھ کرتا ہے جو نشے کی بیماری اس سے کراتی ہے، اور اس کی پہلی ترجیح نشہ بن جاتی ہے، اور وہ نشے کی حد سے زیادہ مقدار استعمال کرنے لگتا ہے، نہ کوئی موقع محل دیکھتا ہے، نہ وہ نشے سے رک سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی مزیدار مجبوری بن جاتی ہے جسے وہ چومکھی لڑائی کر کے تو لڑتا رہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا نشے کی جو بیماری ہے اس کا کوئی علاج موجود ہے یا اس کو کسی طریقے سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک کیور کی بات ہے، جتنی بھی پرائمری کرونک بیماریاں ہیں، یعنی جن کے اندر جینز کا بھی تعلق ہوتا ہے، اور نشے کی بیماری بھی ڈائبٹیز کی طرح ایک جینیٹک بیماری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن لوگوں کے جینز میں نشے کی بیماری ہوتی ہے وہ نشہ ضرور استعمال کریں گے، لیکن اگر وہ نشہ استعمال کریں گے تو وہ بے تحاشا استعمال کریں گے۔ جینیٹک کوڈ اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے اور وہ نشہ شروع کر لیتا ہے تو پھر یہ اس کے اختیار میں نہیں رہتا کہ وہ کتنا نشہ استعمال کرے اور کب کرے۔ نشے کو ہر وقت اور بے تحاشا استعمال کرنا پھر اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اور جتنی یہ جینیٹک بیماریاں ہیں جنہیں ہم پرائمری کرونک بیماریاں کہتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز، استھما، یہ اپنی فطرت میں بنیادی ہوتی ہیں، پھر یہ پروگریسو ہوتی ہیں، کرونک ہوتی ہیں، اور اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ نہ صرف زندگی کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں بلکہ پھر موت کے منہ میں بھی لے جاتی ہیں۔ سو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نشے کی بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے روزمرہ لائف سٹائل چینجز کی مدد سے۔ جیسے ڈائبٹیز کو جب کنٹرول کر لیا جاتا ہے تو انسان اتنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے جتنی کہ باقی لوگ گزارتے ہیں۔ اسی طرح جب نشے کی بیماری اور کریونگ پہ قابو پا لیا جائے تو روزمرہ بنیادوں پر ایک نارمل اور خوبصورت زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور یہ جدوجہد، یعنی کریونگ کے خلاف جدوجہد، ہر گزرتے دن کے ساتھ آسان ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو انسان کے پھر وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ وہ دوبارہ پہلے کی طرح نشے کی زندگی میں چلا جائے، کیونکہ اسے بہت اچھی طرح سے یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ نشے کی زندگی ایک جھوٹ کی زندگی ہے، جس میں نہ صرف انسان بدنام ہوتا ہے بلکہ اپنی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایک انسان نے علاج کروایا اور علاج میں ناکامی ہوئی تو کیا یہ اس کو ہم اوور آل علاج کی ناکامی مان لیں گے، ہم سمجھیں گے کہ بس اب علاج ہو ہی نہیں سکتا؟ اچھا، یہ جو علاج کے بعد دوبارہ نشہ کرنے کا معاملہ ہے جسے ریلیپس کہا جاتا ہے، یہ علاج کا حصہ ہے۔ یعنی یہ تصور کرنا کہ اگر کوئی نشہ کرتے کرتے علاج میں چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ ایک دن نشہ کرتا ہے یا نشہ شروع کر لیتا ہے تو پچھلے کی ایک رائے پہ پانی پھر گیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آپ یوں سمجھے کہ نشے کی بیماری کے علاج کا ایک اہم حصہ ریلیپس بھی ہے، اور علاج کو آپ صرف اس پیمانے پہ جج نہیں کرتے کہ اس نے دوبارہ نشہ کیا یا نہیں کیا، آپ علاج کو اس پیمانے پہ جج کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کتنی بہتری آئی، اس کے رویوں میں کتنی بہتری آئی، وہ ذمہ داریوں کو کس قدر آگے بڑھ کے اٹھانے لگا ہے۔ لیکن جیسے کوئی بندہ ڈائٹنگ کرتا ہے اور ایک دن وہ
بیچ میں پراٹھا یا گھی والی کوئی چیز کھا لیتا ہے یا چکن کڑھائی یا کوئی ایسا کچھ کر لیتا ہے، تو پچھلے کی ایک رائے پہ مکمل پانی نہیں پھرتا، بلکہ وہ نئے سرے سے اگر انسان اپنی جد و جہد کو پھر شروع کر دے تو آہستہ آہستہ وہ نشے سے دور اور ایک خوبصورت زندگی کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ ایک دفعہ کوئی دوبارہ نشہ شروع کر لے تو پھر سب کچھ ڈوب گیا، تو یہ درست نہیں۔ ریلیپس در حقیقت اردو میں ارتداد اسے کہا جاتا ہے۔ ارتداد کا مطلب ہے مرتد ہو جانا، یعنی ایمان لا کے پھر جانا۔ اگر تو کوئی جد و جہد چھوڑ گیا ہے، یعنی جو اس نے یہ نیا ایمان بنایا تھا کہ وہ نشے سے نجات کی طرف جائے گا، اگر اس کا ارادہ ہی بدل گیا ہے، اب اس کا گول یہ نہیں رہا، اب اس کا مقصد یہ نہیں رہا، اور اب وہ دوبارہ نشے کی دنیا میں ہی رہنا چاہتا ہے، تو اس کو ہم ارتداد یا ریلیپس کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ تو سمجھ ہمیں یہ آتی ہے کہ اگر ایک انسان ریلیپس میں ہو اور اس کے بعد وہ آگے سے جو ہے کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس سے بہتری ہو سکتی ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ سینگ میں نے کہیں پہ پڑھی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ڈریمز ہیں، جو آپ کے خواب ہیں وہ پورے ہوں، تو اس کے لیے آپ کو جلدی اٹھنا پڑے گا۔ تو جبین ابھی تو ہم اٹھنے سے پہلے بات یہ کر رہے ہیں سونے کی اور سونے کی روٹینز کی، اور یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ بچپن میں ماں باپ کیا کر سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت کہانی لگ رہی ہے اور کئی گھروں میں چل بھی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی بچہ ایک وہ نوجوانی کی عمر میں آتا ہے، بالغ ہوتا ہے، ماں باپ سے اونچا قد نکال لیتا ہے، یہی روٹین ساری جو ہوتی ہے رات کو سونے کی ختم ہو جاتی ہے، راتوں کو جاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں اب آپ کیا بتائیں گے؟ کمل، جب بچہ ٹین ایج میں آتا ہے تو ماں باپ کو سب سے پہلے جو خیال رکھنا ہے نا کہ بچے سے وارم اپنا ریلیشن شپ رکھنا ہے۔ صحیح، گھر کا انوائرمنٹ ویلکمنگ ہوگا۔ اب بچہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے، وہ باہر جا رہا ہے، اس کے دوستیاں ہو رہی ہیں، اس کو دوست اچھے لگ رہے ہیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا، ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں۔ اگر یہاں پہ ماں باپ اور بچے میں شروع سے کچھ چپکلی سی ہوگی، کچھ غصہ، کچھ آرگیومنٹس ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ بچہ زیادہ باہر رہے گا۔ اب ماں باپ نے اب اس کے بعد رولز جو انہوں نے کہا ہے، دوبارہ سے سارے رولز اب ریوائز ہوں گے۔ اب اس کی طریقہ یہ ہوگا کہ بچے کو ساتھ بٹھا کے ہم رولز بنائیں گے کہ ہمارے گھر کے یہ رولز ہیں، آپ نے اتنے بجے سونا ہے، یہ آپ کی سونے کی روٹین ہوگی، ٹھیک ہے، اور بچہ اس میں شامل ہو۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ چھوٹوں کے لیے لکھ لیں، بڑوں کے لیے بھی لکھنا ضروری ہے۔ اچھا، بالکل، کیونکہ سامنے جو رکھی چیز نا ریمائنڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ماں کو ریمائنڈر بھی دینے ہیں، لیکن ریمائنڈر چھوٹے بچے کی طرح نہیں، بہت زیادہ دفعہ نہیں دینے، ایک دفعہ دینا ہے، فرملی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہتے ہیں اسکرین ٹائم بچے کا آپ نے لمٹ کرنا ہے۔ اس میں ٹی وی بھی آ گیا، ان کے سیل فونز بھی آ گئے، ان کے آئی پیڈز بھی آ گئے، وہ آپ نے رول میں رکھنا ہے کہ اتنے بجے سے ہم بند کر دیں گے اس کو۔ یہ اور رکھنے کہاں ہے؟ بچوں کے کمرے میں نہیں رکھنے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا پتا کہ بچہ سو رہا ہے یا بچہ نے وہ کھول لیا، آپ ان کو بتا دیں اتنے بجے کے بعد آپ اس کو باہر لاؤنج میں رکھ دیں، بلکہ آپ اپنا بھی رکھیں، ماں باپ بھی کریں، اس کو ماڈل کریں کہ اپنا بھی، میرا بھی فون یہاں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس میں وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو وارم بات کی عادت ڈالیں، رات کو اگر وارم بات لیں گے تو بہت اچھی نیند آئے گی، اندھیرا ہو وہاں پہ، بچوں کا کمرہ ایسی جگہ کوائٹ پلیس بنائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک وارم کپ آف ملک بھی نا، اگر بچے کو گرم دودھ تھوڑا سا ایک کپ دے دیں بچے کو، بہت اچھا ہے۔ کیفین کو 5-6 بجے کے بعد کہتے ہیں کٹ کر دیں، بہت کچھ آورز پہلے نا، 5-6 گھنٹے۔ کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پہ وہ نا کافی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل نہیں، کافی، ٹیز، کیفین بالکل ہم نے بند کرنی ہے۔ کچھ تھوڑا سا ڈرائی فروٹ بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں جو بچے ملک نہیں لے رہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز، لیکن آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ یہ روٹین پہ بچے عمل کریں۔ اچھا، پھر ویکینڈز پہ وہ بچے نہیں مانیں گے آپ کی بات، تھوڑا فلیکسیبلٹی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ویکینڈ پہ 2 گھنٹے ایکسٹرا انہیں دے دیے، بالکل، ان کو تھوڑا سا اپنا کام بھی کرنے دیا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے، لیکن آپ کا جو اپنا ریلیشن شپ ہے، اور آپ سوچیں بڑوں کو بھی روٹینز اتنی ہی چاہیے جتنی بچوں کو۔ اچھا، جہاں روٹینز خراب ہوگی، بیہیویئرز خراب ہونے شروع۔ اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صداقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ روٹین اگر نہیں صحیح ہوگی تو وہاں سے سلسلہ جو ہے غلط، اور وہ رات کے سونے سے شروع ہوتی ہے۔ اور بچوں کو عشاء کی نماز، مجھے تو لگتا ہے مدر ایک کام کر سکتی ہے کہ بچے کے ساتھ جا کے نماز پڑھے عشاء۔ صحیح، بڑا بچہ ہے نا وہ، چلے میں بھی پڑھ رہی ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ جی، اور لڑکے جو ہیں وہ والد کے ساتھ جا کر مسجد میں پڑھ کے آتے ہیں، انکریج کریں انہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں جی، بیڈ ٹائم کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے صبح کو اٹھانا۔ اس کے لیے کوئکلی آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس ٹائم پہ کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں؟ وہی ہوتا ہے، اگر رات کو بچہ نہیں سویا تو وہ اٹھے گا نہیں، پھر جب وہ اٹھے گا نہیں تو وہ لیٹ اٹھ رہا ہے، ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے، اسکول کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، وہ پورا امپیکٹ جو انٹر ریلیٹڈ ہے وہ سارا۔ صبح تو لگتا ہے کہ ایک جنگ کا ماحول ہے گھر میں، ہر شخص بھاگا پھر رہا ہے اور
والدہ بوکھلائی ہوئی ہیں اور چیخو پکار چل رہی ہے وہاں پہ. اور جیسے وہ بھی بات کری تھی کہ بچے اور مدر کا ریلیشن صبح کے وقت اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ جلد بازی میں ماں شاید ہی کوئی آرام سے یا کوئی تحمل سے بچے کی بات سنے یا اس سے بات کرے, صحیح بات, تو اس کی بھی پری پلاننگ وہی ہے کہ مدر تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں, وہ اس کو ہیلپ کر لیں. اگر شروع میں اس کو لگے, اس کو بتائیں کہ آپ ڈیوائڈ کر لیں کام, میں یہ کر کے آتی ہوں آپ یہ کر لیں, چھوٹے ٹاسک دیں بچوں کے لیے جو وہ میٹ اپ کر سکیں. پھر دوسری بات یہ جب پورے گھر کا ماحول ایک پرسکون ہوگا تو بچے کے اوپر ایک پازیٹیو میسج جا رہا ہے, وہ اس کے اندر جو ہے ڈھل جاتا ہے. اور وہ جیسے آمنہ بھی بات کری تھی کہ بیبی اسٹیپس لیں, شروع میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ جب وہ چل جاتے ہیں تو وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ فکسن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو دیکھیں ہم روٹینز کی بات کر رہے ہیں کہ صبح کی روٹین, جاگنے کی, اس میں کچھ کرنا ہے, یہ بہت ایک اہم ایریا ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت چیلنجنگ ایریا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت ساری چیزوں کی روٹینز کی بات کرتے ہیں اور ایڈکشنز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو بیہیویئرز میں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو شاید ہم وہ امپورٹنس نہیں دیتے, لیکن وہ ہمیں بادر کرتی ہیں اور وہ کئی دفعہ بہت ایڈکٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں. ہم نے بہت سی ایڈکشنز کی بات کی, لیکن ایک اور ایڈکشن بھی ہے جو کہ ہماری زندگی میں نظر آتی ہے اور آج کل وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہو, وہ ہے شاپنگ کرنے کی. بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کیونکہ اگر بچپن سے انہوں نے کوئی روٹین نہیں بنائی, کوئی اپنا مائنڈ سیٹ صحیح نہیں بنایا, اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شاپنگ اپرچونٹی ہے تو وہ بے بہا اس پہ خرید و فروخت کرتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ سروے تھا, اس کے اوپر ہم جائیں گے, لیکن پہلے ایک بریک لیں گے.